صحابہ کرام وہ مبارک اور پاکیزہ جماعت ہیں جن کا تعارف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کروایا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اپنی زندگیوں سے روشن کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحابہ کرام کو الگ کر دیا جائے تو سیرت کی اصل روح باقی نہیں رہتی۔ اسلام کی پوری عمارت صحابہ کرام کی قربانیوں اور وفاداریوں پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی صحابہ کرام کے ذریعے ہی دنیا تک پہنچی۔ اگر صحابہ کو اس تاریخ سے جدا کر دیا جائے تو قرآن کی سمجھ بھی باقی نہیں رہتی، نہ دین کی صحیح پہچان باقی رہتی ہے اور نہ شریعت کے احکام واضح رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، اور میرے صحابہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک عظیم صحابی سے متعارف کرواتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جن کا نام سن کر بہادری یاد آتی ہے، جن کی زندگی وفاداری اور ایمان کی روشن مثال ہے۔ یہ عظیم ہستی ہے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ دل کو ایک خاص کیفیت میں لے جاتا ہے۔ ان کا نام لیا جائے تو دل میں ادب پیدا ہو جاتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ خاندان تھا جسے عرب میں عزت اور قیادت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت نمایاں تھی، جسم طاقتور تھا، دل میں جرت تھی اور طبیعت میں خودداری نمایاں تھی۔ جب آپ راز جوان ہوئے تو عرب کے دلیر لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ شکار آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مکہ کے ارد گرد پہاڑ اور وادیاں آپ کے قدموں سے واقف تھیں۔ اکیلے شکار پر نکل جانا آپ کے لیے معمول کی بات تھی۔ خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ لیکن حضرت حمزہ کی بہادری صرف جسمانی طاقت تک محدود نہیں تھی، آپ کے اندر انصاف کا جذبہ بھی تھا۔ ظلم دیکھ کر آپ خاموش نہیں رہتے تھے، کمزور کی حمایت کرنا آپ کی فطرت تھی، باطل کے سامنے جھکنا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ بعد میں یہی اوصاف اسلام کے لیے مضبوط سہارا بنے۔ حضرت حمزہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خاص تعلق تھا۔ دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا اور دونوں نے ایک ہی دایا کا دودھ پیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ تعلق صرف رشتے کا نہیں تھا، اس میں محبت، اعتماد اور قربت بھی شامل تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دل ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا احترام کرتے تھے۔ پھر مکہ میں اسلام کی دعوت بلند ہوئی۔ قریش نے اس کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ گلیوں میں مذاق اڑایا جاتا، محفلوں میں طعن و تشنیع کی جاتی۔ خاص طور پر ابو جہل اس دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ کندھے پر کمان تھی، چہرے پر سفر کی تھکن تھی۔ اسی دوران ایک عورت تیزی سے آپ کے پاس آئی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے کہا، اے حمزہ، کیا آپ کو معلوم ہے ابھی ابھی ابو جہل نے کعبہ کے پاس آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا ہے اور کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رک گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، دل میں غیرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ فوراً خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو جہل اس وقت لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ اس کے قریب پہنچے اور اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری۔
پھر بلند آواز میں کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہو؟ سن لو، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر وہ ہیں۔ یہ الفاظ صرف غصے کا اظہار نہیں تھے، یہ ایک عظیم فیصلہ تھا۔ اسی لمحے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر مکہ میں تیزی سے پھیل گئی۔ قریش کو احساس ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہیں۔ اسلام کو ایک ایسا محافظ مل گیا تھا جس کی بہادری پورے عرب میں مشہور تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ کبھی لشکر کی قیادت آپ کو سونپی جاتی اور کبھی اسلامی پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا۔ پھر آیا غزوہ بدر کا دن۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے، دوسری طرف قریش کا بڑا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت حمزہ اس میدان میں شیر کی طرح لڑے۔ آپ نے دشمن کی صفوں میں زبردست حملہ کیا اور کئی سرداروں کو شکست دی۔ آپ کی بہادری نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ یوں بدر کا دن مسلمانوں کے لیے عظیم فتح بن گیا، لیکن قریش نے شکست کو بھلایا نہیں۔ ان کے دل انتقام کی آگ سے بھر گئے اور یہی آگ بعد میں غزوہ احد میں بھڑکی۔ ابتدا میں مسلمان غالب تھے، حضرت حمزہ حسب معمول آگے تھے۔ آپ دشمن پر اس طرح حملہ کرتے جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا۔ کئی جنگجو آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے، لیکن ایک مرحلے پر جنگ کا رخ بدل گیا۔ میدان احد میں حالات سخت ہو گئے۔ اس ہنگامے میں بھی حضرت حمزہ ڈٹے رہے اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ ناظرین، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو جنگ احد میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت حمزہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔